بھئی یہ کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ میرا نام عمر اقبال ہے، بیٹی کا نام آمنہ عمر اقبال ہے، بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ اللہ پاک آپ کے خاندان میں خیر و برکت عطا فرمائیں۔ میرا نام افتخار ہے، سیالکوٹ سے ہوں میں، جہنم ہے اور سجین ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا جہنم، یہ تو نعوذ باللہ آگ کی گرمی ہے نا، وہ جو ہے وہ سردی کی گرمی ہے، یعنی سردی اتنی ہوگی کہ آدمی سردی میں مر جائے۔ اس لیے سجین بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ دونوں سے بچائے۔ میرا نام افتخار ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں۔ کسی شخص کی لاش میسر نہ ہو تو کیا اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جائز کیا ہے، جیسے غائبانہ جنازہ ہوتا ہے، وہاں بھی تو لاش نہیں ہوتی نا، تو لیکن احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز، وہ کہتے ہیں حضور نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نجاشی حبشے کا بادشاہ تھا اور وہاں کوئی مسلمان بھی نہیں تھا جو اس کا جنازہ پڑھتا۔ اور دوسرا صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور جنازہ پڑھا رہے تھے معلوم ہوتا تھا کہ میت آگے رکھی ہوئی ہے، وہ تو معجزہ تھا حضور کا، ورنہ اس کے بعد حضور نے کبھی کسی صحابی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا غائبانہ۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن مقصد ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ پڑھیں، ورنہ 2 نمازیں پڑھ کر بھی اگر چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ ویسے احرام باندھ لیتے ہیں حتیم میں داخل ہونے کے لیے، بھائی یہ ہے غلط بات، لیکن وہ جانے ان کا کام نہیں، ان کی بھی ایک تڑپ ہے۔ حاجی صاحبان اپنے بچے ہوئے ریال سعودیہ میں سے تبدیل کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہاں ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور پاکستان میں کم، کیا یہ تجارت؟ نہیں، یہ جائز ہے، جہاں ہیں آپ وہاں جو ریٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے۔ حضور پاک نے مدینہ سے بھی عمرہ فرمایا ہے، اسی طرح حضور پاک نے حج کے موقع پر بھی عمرہ فرمایا ہے، جیرانہ سے بھی عمرہ فرمایا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ بولتے ہیں کہ مستقبل کے لیے کچھ مال اکٹھا کرو، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کل بھی میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ اپنی مستقبل یا بہتری سوچنا اچھی بات ہے، لیکن اسی پر بھروسہ کرنا غلط بات ہے۔ میں کوئٹہ سے آیا ہوں، سید نثار احمد، صوبے دار عبد الرحمن، حوالدار خوشحال پاکستان افواج کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کے معاذ میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح آج ایک دوست نے جو آپ کے ملتان کے علاقے میں RPO ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے دین کا کام لے، عدل و انصاف کا کام لے، مظلوموں کی مدد کرنے کا کام لے۔ ملک محمد عثمان صاحب کا لاہور فروٹ منڈی میں کام ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے کام میں برکت دے۔ محترم نوید احمد ڈار کے والد فاروق احمد ڈار فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا عبد الحمید صاحب
ترنڈا محمد بنا والے کے پوتے مولوی حماد اللہ جو کہ ابتدائی درجات آپ کے مدرسے میں پڑھے ہیں، انہوں نے، اللہ ان کو بھی عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔ اللہ سب مسلمانوں کی اولاد کو فرما برداری بھی نصیب کرے اور ان کے رزق و مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ سید ارشد علی، میں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، استغفار پڑھے۔ میں نے ابھی بتایا یہ مسئلہ۔ کہتا ہے کہ ایک بچی کی دماغ کا مسئلہ، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا حافظ اور عالم ہے، کوئی کام کرے چل نہیں پاتا، ایک ہی میرے پاس ایک ہی علاج ہے، استغفار۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے شوہر کے کاروبار اور بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اللہ سب پریشانیاں دور کرے اور استغفار 2000 دفعہ روز پڑھو۔ میرے 2 بچے ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، اللہ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میرا بیٹا راشد علی خاندانی مسئلہ درپیش ہے، اللہ سب پریشانیاں دور کرے۔ وہی اصل وہی مسئلہ ہے کہ آج رات بیٹھ کے کعبے پہ نظر جما کے 2000 دفعہ استغفار پڑھو، دیکھو 3 دن کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارا تعلق کینیڈا سے ہے اور میرے بھائی بہن کے بچوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے، صالح بنائے۔ میری بھابھی کینسر کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احسان اللہ بے روزگار ہے، اللہ روزگار عطا فرمائے۔ میں عمرے کے لیے کوئٹے سے بلوچستان سے آیا ہوں، میرے بیٹوں نے ایک زمین کوئٹے میں لیا تھا، اب 55 لاکھ روپے پیسہ ادا کیا لیکن راستہ نہیں دے رہے، وہی استغفار پڑھو گے حل ہو جائے گا۔ میر سعد اللہ مردان سے، میرے والدین اور بیوی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں عمرے کے لیے کوئٹے سے آیا ہوں، میرا بیٹا علی شاہ کی آنکھیں خراب ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا محمد حذیفہ احمد اور میری بہن اکثر بیمار رہتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور بیماری کا علاج یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جیسی بھی بیماری ہو، کیونکہ اس کا نام فاتحہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، تو 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں۔ میرا چچا صابر احمد بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بڑا بھائی عبد الرشید، اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرا بڑا بھائی شعیب حمید فالج کی بیماری میں مبتلا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری اور میری فیملی کو اللہ دین اور دنیا میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ عورت اگر عمرے کی نیت کر کے آئے اور حیض آ جائے تو گھر میں بیٹھی رہے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے جا کے اپنا عمرہ کہ وہی نیت کافی ہے، دوبارہ نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کرے، لیکن کنگھی ایسی عام کرے تاکہ بال نہ نکلیں۔ حالت احرام میں نے ایسے داڑھی کو ہاتھ لگایا تو بال ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولانا
ریحان جمیل پر فائرنگ ہوئی ہے، زخمی حالت میں ہسپتال میں ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے نام عبد الرحیم ہے، میں انڈیا سے ہوں، میری گھر والی مجھ سے لڑتی ہے تو یا لطیف یا ودود 200 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میرا نام سمیع الحق ہے، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو دین کے لیے وقف کر دے، آمین۔ بہرحال دوبارہ جو احرام باندھ لیتے ہیں ہے تو جھوٹی بات نہیں ہے۔ کشمیر کا جہاد قریب والے مسلمانوں پر تو فرض ہے۔ میں کراچی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تنخواہ لیتا ہوں تو صدقہ کروں، لیکن تنخواہ لیتا ہوں تو میرے گھر کی ضرورت بھی جب گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو خیرات کرنے کا کیا مطلب؟ پہلے گھر کی تو کرو پھر باہر کی سوچنا۔ میرا نام محمد راشد ہے، شہر فرید، بہاول نگر، پاکستان سے۔ 6 بھائیوں میں 3 کی اولادیں ہیں، 3 کی نہیں، اللہ ان کو بھی صاحب اولاد بنائے۔ ممتاز شہید کے قاتل پکڑے جائیں، اللہ پاک مدد کرے گا، ظالم ضرور ایک نہ ایک دن پکڑے جائیں گے۔ میرا پراپرٹی کا کام ہے، پریشانی ہے، وہی استغفار پڑھو۔ پیٹرول پمپ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، صحیح طریقے سے کرو، اللہ برکت دیں گے۔ میرے بھائی فیض احمد کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو لوگ جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے۔ میرے 2 بھانجے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شیخ زاہد عثمان کاروباری پریشانی ہے، استغفار پڑھیں۔ میری بھانجی رضیہ کو اللہ صاحب اولاد کرے، جتنے بھی ناولد عورتیں ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ محمد عجیب اللہ سب کی اولادوں کو دیندار بنائے۔ مجھے دم پڑ گیا ہے، میں بہت غریب ہوں، ادا نہیں کر سکتا، بہرحال جب بھی اللہ پیسے دے دم دے دینا، مجھے بھجوا دینا، مکے میں ہوگا دم ادا ہوگا۔ کہتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا جوتے پاک جگہ پر بھی جوتا رکھ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اصل جو حدیث ہے اس کا تعلق تو نماز سے ہے کہ 1 کے بجائے 1 لاکھ، لیکن تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ساری عبادت کا قیاس کیا جائے گا کہ نماز کا اتنا ثواب ہے تو انشاءاللہ روزے کا بھی اتنا ثواب ہے، صدقے کا بھی اتنا ثواب ہے۔ میرا نام ضیاء اللہ ہے، میرے بھائی کا نام احسان اللہ ہے، اللہ کرے کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ اگر ہم 1 کے بجائے 2-3 طواف کر لیں، بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھیں، جائز ہے۔ میں جموں کشمیر سے آیا ہوں، آپ میرے لیے قرآن سارا رحمت ہی رحمت ہے اور نعمت ہی نعمت ہے، لیکن بہتر وہی ہے استغفار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز جنازہ کس نے ادا کی؟ اس وقت میرے دماغ میں نام نہیں ہے۔ اگر آدمی روزانہ عمرہ کرے، بال نہ بھی ہوں پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا ہر دفعہ۔
مولوی محمود الحسن قاسمی کی طرف سے وہ شریف والے آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ان کا اللہ ان کو مہربانی ہے ان کی کہ وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام اکراش ہے، عمر 6 سال ہے، بولتا نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ہم نے عمرہ کیا ہے تو سر پہ پورا اس طرح پھروا دیا، اب اگر عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے احرام باندھنے کے بعد بے احتیاطی میں سے ایک بال نکال دیا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بہنوئی اور بہن مدینہ منورہ سے کل آئے ہیں بغیر احرام کے، بالکل عمرہ کریں یہاں تو طائف سے، ورنہ ہم دونوں کو دم دینا پڑے گا۔ اگر کوئی عورت دوائی کے ذریعے اپنے ایام روک کے عبادت کر سکتی ہے۔ ریاض احمد کے بھائی امداد پتافی شراب چھوڑ دے، اللہ اس کو اس لعنت سے بچائے۔ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں فضل الرحمان، اللہ قرآن اس کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ میرا بیٹا مدثر نے 13 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا ہے، آگے بھی اللہ اس کو دین کی تعلیم دے۔ میرے والد میر خان پتافی کو فالج ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خدا بخش پتافی میرے بیٹے نعمت اللہ کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو قرآن نصیب کرے۔ عظما بشرا ایمن یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کرے کہ عمرے اور حج کی سعادت نصیب، آمین، اللہ نصیب کرے۔ میرا بیٹا احمد قرآن پاک کا حافظ بن رہا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ جنازے میں ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے اور 2 پھیرنے بھی جائز ہیں۔ عورت مدینے سے چلی عمرے کی نیت کر کے، لیکن ایک دن کے بعد اس کو حیض آ گیا، فلائٹ اس کی آ گئی ہے، پھر دم ادا کر کے احرام سے نکل جائیں۔ میرا ایک سالہ ہے، قد چھوٹا ہے، وزن زیادہ نہیں ہے، کہ 2 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 2 چکر لگانے سے طواف نہیں ہوتا، دم پڑ گئی۔ اللہ ہماری پوری فیملی کو پریشانی اور بیماری ختم کرے، سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے۔ ملک محمد اسحاق، کوئٹہ بلوچستان۔ میرے داماد آصف علی بے روزگار ہے، اللہ روزگار عطا فرمائے۔ اسحاق شاہ کوئٹہ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا یونس شاہ، رحیم شاہ، انس شاہ، احسان شاہ، علی شاہ، خاص سب بچوں ان کی فیملی کو تندرستی عطا فرمائے۔ میرے بھائی مصباح مشکلات کا شکار ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ میرے 2 بیٹے محمد روحان حیات اور محمد ریان حیات، اللہ ان کو عالم باعمل بنائے۔ حسن نواز امریکہ نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کے لیے اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ عائزہ مریم بنت سلمان آنکھوں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال مدینے سے اگر نیت نہیں کی عمرے کی تو کوئی حرج نہیں، پھر تو چلی جائے، لیکن اگر نیت کی ہے تو فلائٹ کینسل کریں، بیٹھی رہے، پاک ہو کے عمرہ پورا کرے، پھر جائے۔ عبدالغفور کو اللہ شفا عطا فرمائے۔
حافظ محمد فیضان، اللہ آپ کی شادی آسان کرے۔ کبوتر چوک میں کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی جب تک صفحے نہ ملیں۔ حدیث اگر ضعیف ہے تب بھی الحمدللہ عمل تو کیا جائے گا، کیونکہ ضعیف کے وجوہات ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ضعیف ہے؟ اس میں کوئی راوی ایسا ہے، یا اس کے متن کے اندر کوئی ایسی بات ہے، یا وہی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہر ضعیف جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ایک محدث کو وہ سند ملی ہے جو ضعیف ہے، دوسرے محدث کو صحیح سند والی اس نے اپنی کتاب میں اسی کو صحیح سند سے نقل کیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ علماء کا کام ہے، آپ ان مسائل میں نہ پڑھیں۔ انیسہ فاطمہ بن جنید احمد، آنکھوں کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی و اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم ارحمنا بالترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا۔ یا اللہ مجاہدین فلسطین کی مدد فرما، کشمیر والوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں اقلیت میں تکلیف میں ان کی تکلیفیں رفع فرما، اور ان کی جو مدد کریں ان کی بھی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔